تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیو، موجودہ ملک کے حالات بہت ناساز چل رہے ہیں، تو اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے انتخابات کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں پیش کی جائیں گی، کیونکہ پارلیمانی انتخابات یہ بہت ضروری ہیں اور ہر جگہ مسلمان بڑا پریشان بھی ہے، تو اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیاستی عنوان پر کچھ ضروری بات کی جائے. اکثر و بیشتر ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے بیان میں ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مولانا ہو، سیاست پر اگر گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت سیاست پر بات کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بہت دنوں سے چل رہی ہے اور بہت سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ جو ہے سیاست کے عنوان پر بات کی جائے گی کہ شریعت مطہرہ کے اندر سیاست کا کیا حکم ہے، کیا سیاست کرنا گناہ ہے، کیا شریعت مطہرہ کے اندر سیاست کرنے والا آدمی گنہگار ہے، اور مسجد کے اندر ممبر رسول پر بیٹھ کر سیاست کی گفتگو کرنا کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اکثر و مسلمان ہمارے بیشتر یہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے سیاست کو مسجد میں بھی لا لیے ہیں اور ممبر رسول پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دین جو ہے وہ سیاست سے باقی رہے گا اور سیاست دین کے ساتھ باقی رہے گا. اگر کوئی آدمی بغیر سیاست کے دین کے سیاست کرتا ہو تو اس کی سیاست کارآمد نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی دین تو باقی ہے لیکن وہ آدمی سیاستی عنوان کو نہیں جانتا، سیاست کو آدمی نہیں مانتا، تو اس آدمی سے یہی کہا جائے گا کہ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر سیاست ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے آگے قرآن و حدیث سے بات بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیاست کے سلسلے میں کیا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بتایا کہ بھئی یہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی معبود ہے اور وہی حکمت والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زمین و آسمان یہ اللہ کا ہے. یہ آسمان کی ساری چیزیں، زمین کے سارے خزانے، یہ ساری مخلوق، یہ سارے چرند و پرند، یہ سب اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، کہ جس نے پیدا کیا اس کی مخلوق پر حکم اسی کا چلے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھئی الا لہ الخلق والامر، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کا ہی حکم چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے یہ سارے مخلوق پر چلے گا. اور کس طرح حکم کو چلایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کی تعلیم دی کہ جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی آیت کو پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ جو ہے مبعوث فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی سچا دین اور سچی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور آگے فرمایا علی الدین کلی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دنیا کے اندر تمام دینوں پر اس کو غالب کرے. کہ دنیا کے اندر تو بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے دین ہیں. بھئی کوئی آدمی کرسچن ہے، کوئی آدمی بتوں کو ماننے والا ہے، کوئی آدمی بدھسٹ ہے، کوئی آدمی کوئی دوسرے کو مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی الدین کلی، تمام دین پر یہ دین کو غالب کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے، یا اللہ کا نظام یہاں چلنا چاہیے. اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو آئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر جو آئے ہیں دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر صرف تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آئے تو اس آدمی کی بات کو بھی بات مکمل نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی آدمی یہ کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر صرف نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو جو ہے روزے کے لیے، حج کے لیے، عبادت بتانے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس آدمی کی بات کو مکمل نہیں مانی جائے گی. اس آدمی سے کہا جائے گا کہ تیری بات مکمل نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر انسان کو چلنے کا طریقہ، دین پر عمل کرنے کا طریقہ، دنیا میں چلنے کا طریقہ، سارے طریقوں کو لائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو ہے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، سارا دین جو ہے وہ عبادت پر مبنی نہیں ہے. سارا دین عبادت نہیں ہے. سارا دین جو ہے معاملات ہیں، معاشرت ہے، عبادت ہے اور تجارت ہے. اس ساری چیزوں کو ملا کر دین کہا جائے گا. اگر کوئی آدمی یہ کہ بھئی نماز دین کو کہتے ہیں، پورا دن نماز ہے، تو اس آدمی سے کہا جائے کہ تیری بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی آدمی یہ کہے سارا دین صرف روزہ ہے، سارا دین صرف دین کی محنت کرنا ہے، سارا دین جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دین نہیں کہتے، تو ہم اس آدمی کی بات کو نہیں مانی جائے گی. اس آدمی سے کہا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کیے ہیں، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. تجارت کیے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑی جہاد کیا، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے انسان کو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں رہبری کی ہے. اور سب سے بڑی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر لوگوں کو ایک سیاست بھی سکھائے ہیں. یہ بھی ایک عنوان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم جو ہے کردار اور بڑا اہم شعبہ جو ہے وہ سیاست ہے.
اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم سیاست کو کیوں مانے؟ بھائی میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر جب آپ کو سیاست کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دین جو ہے وہ سیاست سے الگ ہے، دین سے اور سیاست سے کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں چیزیں الگ ہیں، تو میں ان لوگوں سے سوال یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم سیاست کو دین سے الگ کیوں مانتے ہو؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیاست کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، چوری ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، دغا بازیاں ہوتی ہیں، لوگوں پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، لوگوں کے مال کو چھینا جاتا ہے، کسی کو قتل غارت کی جاتی ہے، تو بات اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس سیاست کو گندا کر دیا گیا ہے، حالانکہ سیاست ایک پاک چیز ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے سیرت سے بتاتا ہوں، ذہن میں رکھنا اس بات کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کی محنت کی ہے کہ نہیں کیے؟ بھئی لوگوں کو دین کی طرف بلائے، کیوں بھئی بلائے؟ اس لیے بلائے کہ بھی یہ دنیا جو ہے اللہ کی ہے، یہ نظام یہاں اللہ کا چلے گا، غیروں کا نظام نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی بتوں کی عبادت کرنے والا وہ کہے کہ بھئی میں جس طرح چاہوں یہ نظام چلاؤں، تو اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی عیسائی ہے وہ یہ کہے کہ میں جو ہے عیسائیت کے طور پر نظام چلاؤں گا، اس دنیا کے نظام کو چلاؤں گا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی تیری بات کو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے یہ زمین و آسمان اللہ کا ہے، یہاں نافذ جو کی جائے گی وہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، ہر آدمی کو بلاتے کہ بھئی کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ جو کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے مکے کی گلی کوچوں کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے پھرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتا ہے، لوگوں کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے چوری کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، عورتوں کی عزت کو بچانے کی کوشش۔ بھئی میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ نقطے کی بات ذہن میں رکھیے، یہ کفار مکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سامنے آ کر اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارا بھتیجا ہمیں جو ہے کئی ساری معبودوں کی عبادتوں سے روکتا ہے، ہمیں جو ہے چوری کرنے سے روکتا ہے، ہمیں لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، ہمیں جو ہے لوگوں کی عورتوں کو ان کی عزتیں لوٹنے سے ہمیں روکتا ہے، ہمیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کفار مکہ ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے۔ ابو طالب نے ان سے کہا کہ بھئی میں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے بھتیجے کو بلا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اپنے پاس بلایا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہے مکے کے اندر لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو ختم کر دو، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا اپنے نظروں کو نیچے کیے، اپنے نظروں کو نیچے کیے، رونے لگے، ابو طالب کے سامنے رو کر کہنے لگے چچا جان میں جو ہے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ جو چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جو ہے لوگوں کو اچھائی کی دعوت سے، لوگوں کو دعوت دینے سے میں پیچھے نہیں کھنچتا۔ تو اس کے بعد ابو طالب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان سارے کفار مکہ سے ایک بات کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھ لو، میں ساری دنیا کی حکومت تمہیں جو ہے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی تم ایک کلمہ پڑھ لو، چھوٹا سا کلمہ ہے، اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے ساری دنیا کی حکومتیں تمہارے پیروں تلے آ جائے گی۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد وہ کون سا کلمہ ہے مجھے بتاؤ، تاکہ اس کلمے کی پڑھنے کی وجہ سے ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی خزانے، ساری دنیا کی بادشاہت میرے سامنے آ کر پڑے گی۔ تو اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا ایک کلمہ ہے جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کلمے کو تم پڑھ لو ساری دنیا کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو بات یہاں نقطے کی یہ سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نقطے کی بات یہ سمجھا کہ اس دنیا کی حکومت، اس دنیا پر بادشاہت اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو۔ کلمہ پڑھنے والا آدمی ساری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے، یہ ساری دنیا کی خزانے یہ کلمہ پڑھنے والے کی حکمت میں، یہ کلمہ پڑھنے والے کی خزانے میں ہے۔ لیکن آج ہمارا مسلمان اس چیز کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان آج پریشان ہے۔
تو سب سے پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاست وہی آدمی کر سکتا ہے جس آدمی کے پاس ایمان ہو، وہی آدمی سیاست کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو بات کہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کلمہ مجھے بتاؤ جس کے پڑھنے سے ساری دنیا کی حکومتیں ہمارے پیروں میں آ جائے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے ساری دنیا کی حکومتیں تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول نے حکمت کی بات فرمائی۔ تو ساری دنیا کی حکومتیں کس کے قبضے میں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی کہ بھئی اگر کوئی آدمی حکومت کرنا چاہتا ہو، سیاست کرنا چاہتا ہو، اگر آدمی صحیح طریقے سے سیاست اگر کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو۔ لیکن بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر صحیح طریقے سے لوگوں کو حکمت کی باتیں بتانے کی، قرآن حدیث کی باتیں بتانے کی اللہ کے رسول کو جو ہے وہاں اجازت نہیں دی گئی۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سیاست کی بنیاد رکھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی میں اس عنوان کو اس لیے میں آپ کے سامنے چھیڑا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی منبر رسول پر بیٹھ کر سیاست کی بات کرنے کی کیا ضرورت حضرت؟ بولتے نہیں بولتے اکثر بھئی نمازی ہے، حاجی ہے، دین کی خدمتیں کرنے والا ہو، وہ آدمی بھی اس بات کو اشکال کرتا ہے کہ حضرت منبر رسول پر بیٹھ کر سیاست بھی بات کرنے کی کیا ضرورت حضرت؟ میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہ وراثت ہے۔ سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر سیاست کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ غلط ہم نے سمجھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اس مسجد کی مثال نہیں، دوسری مسجدوں کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا شرابی، جواری اور جو ہے سود کھانے والا، حرام کار میں کرنے لگے والا اور غلیظ قسم کے آدمی کمیٹیوں میں جڑے ہوئے ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اب اگر کوئی آدمی، کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم دین اگر مسجد کی کمیٹی میں چلے جائے تو محلے والے اس بات سے اشکال کرتے ہیں حضرت آپ کی جو جگہ ہے وہ منبر رسول سنبھالنا ہے، آپ کی جو جگہ ہے وہ محراب کی جگہ ہے، آپ کو کیا ضرورت حضرت کمیٹی میں جانے کی؟ سوال ہوتا نہیں ہوتا؟ اب ان لوگوں سے یہ بات پوچھی جاتی کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں بات بھئی کمیٹی میں جانا غلط کیوں ہے؟ تو وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت اصل بات یہ ہے کمیٹی میں شرابی، جواری اور جو غلیظ قسم کا آدمی جائے گا۔ اب ان سے سوال ہم یہ کہیں گے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں جو ہے پاک لوگ اس کی ذمہ داری سنبھالی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گندے لوگ اس میں شامل ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کا نظام بگڑا ہوا ہے۔ اگر صحیح لوگ، صحیح طریقے کے لوگ اگر ان کمیٹیوں میں آ جائیں، بتاؤ اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں محلہ کا نظام سدھرتا نہیں سدھرتا؟ ہمارے محلے کے اندر کوئی بیوہ عورت رات میں جو بھوکی سوتی نہیں سوئے گی بھئی، اس لیے کہ کمیٹیوں والے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے محلوں کی ذمہ داریاں ایسے ہو رہی ہیں۔ میں مثال دیا ہوں، اگر یہی طریقے پر سیاست میں اگر صحیح لوگ ہو تو بتاؤ ملک کا نظام صحیح چلتا نہیں چلتا؟ محلہ کا نظام صحیح چلتا نہیں چلتا؟ اگر جو ہے یہ لوگ صحیح ہو جائے تو سارے ملک کا نظام صحیح چل سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلی بنیاد وہ سیاستی نظام، اسلامی نظام کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی، وہاں سے نظام بنا۔ مورخین نے خود ایک عیسائی کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا، اس عیسائی یہودی نے لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے اندر سیاستی نظام، اسلامی نظام جو شروع کیا، اگر اس نظام کو ساری دنیا میں چلائے جائے تو کبھی دنیا میں ظلم نہیں ہوگا، کبھی دنیا کے اندر کسی ایک بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، کسی ایک عورت پر بھی کسی ماں بہن پر غلط ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ گندے لوگ اس میں شامل ہیں جس کی وجہ سے نظام بگڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اسلامی سیاست کی بنیاد رکھی،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، جب بھی کوئی آدمی کو مدینہ منورہ سے کبھی کسی کو کہیں بھیجنا شروع کرتے، کہتے کہ بھئی آپ فلاں جگہ ملک میں چلے جاؤ، وہاں تم حکومت نافذ کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دیتے کہ سب سے پہلے وہاں جو ہے وہاں حکومت اگر تم کرنا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلی چیز اللہ کے کتاب کو، نازل کردہ کتاب کو سامنے رکھ کر حکومت کرو۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث کو آپ سمجھیں کہ بھئی سیاست جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے یا نہیں ہے۔ میری ایک بات میں حدیث سے بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنت بنو اسرائیل، یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے حدیث بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بات سمجھ میں آ رہی؟ کأنت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، یہ حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد، ایک اللہ کے رسول نے ایک اصول بیان فرمایا۔ اب حدیث کا ترجمہ سمجھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کی سیاست یعنی قیادت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی تھی، یعنی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے اکثر و بیشتر نبیوں کو اللہ نے نبوت بھی دی، سیاست بھی دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ بھی معلوم یہ ہوا سیاست کا کام کرنا یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے نہیں تھے، بادشاہ بھی تھے نہیں تھے، انہوں نے سیاست کی نہیں کی، بھئی ساری دنیا کی بادشاہ تھی نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ لے لے، مصر کے بادشاہ بنے نہیں بنے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی بنے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ اور اسی طرح کئی نبیوں کو مثال لے لے آپ، ہر نبی جو ہے اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، سیاست بھی دی۔ اور آخری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا سارے نبیوں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد میں آخری نبی ہوں، مجھے اللہ نے سیاست بھی دیا ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی سیاستدان کیسے بن گئے؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی نبی سیاست کا کام کرتی ہیں کیا حضرت؟ بولتے نہیں بولتے؟ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک کے اندر فرمایا میں خود سیاست کیا ہوں اور میں خود سیاست دان ہوں، میں سیاست بھی کرتا ہوں، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان اس اچھی چیز کو غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ غلط ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دنیا میں نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو ہے نبی ہوں، میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس آدمی کو بات کو ماننا بھی گناہ ہے، اور جو آدمی اس کی بات کو مانے گا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، سمجھے۔ غلام احمد قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ قادیانی نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اگر کوئی آدمی یہ کہے غلام احمد قادیانی کو میں نبی مانتا ہوں، انہیں اسلام سے نکل جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر آخری میں بتایا میرے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد خلیفوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا میں تو سیاست کرنے والا دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد دنیا کے اندر سیاست کرنے والے باقی رہیں گے۔ کون باقی رہیں گے؟ اہل ایمان کا حق ہے کہ وہ نبی کی وراثت کو لے اور دنیا کے اندر صحیح طریقے پر سیاست کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آ رہی؟ تو سیاست کا حق یہ کس کا حق ہے بھئی؟ یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری چیز اسی طرح آپ ذہن میں بات رکھیں کہ بھئی سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سکھایا کہ کس طرح سیاست کی جاتی ہو۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بنے جو آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں. گاندھی کو گولی اسی لیے ماری گئی, گاندھی کو جو گولی ماری گئی نا, یہ کیوں ماری گئی بھائی آج تک ہمارے مسلمان نہیں جانتے. گاندھی نے جو ہے ایک مرتبہ اس بات کا اعلان کیا, میں چاہتا ہوں کہ اس بھارت کے اندر حضرت عمر فاروق جیسی جو ہے خلافت چاہتا ہوں, ان جیسے میں سیاست چاہتا ہوں. تو آر ایس ایس کے لوگوں نے سوچا اگر گاندھی باقی رہا تو یہ مسلمانوں کو اس ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت نافذ ہوگی, کیونکہ اس کی ذہنیت حضرت عمر فاروق اسلامی سیاست کی ذہنیت ہے, اس لیے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ساری دنیا کے کفار اسلام کی سیاست کو مانتے ہیں. آج بھی جو حکومت جو ہے جو پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہوتی ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر, بھئی ایک بات ذہن میں رکھیں, اللہ نے جتنی فراست اور جتنی سمجھداری مسلمان کو دی ہے کسی غیر مسلم کو دی ہے, آپ میری بات بتائیں. بھئی جو فراست ہے یہ کلمے والے کو اللہ نے فراست دے رکھی ہے. آپ جو ہے لا جو کتاب ہے ہندوستان کی جو کتاب ہے اس کو اٹھا کر پڑھیں, اکثر و بیشتر میں تو کہتا ہوں 99% ایسے ہمارے قانون جو ہے وہ اسلام سے ملتے جلتے ہیں, اسلام سے ملتے جلتے ہیں. چاہے کوئی بھی آپ قانون لے لے اٹھا کر دیکھیں 99% اسلام کے قانون اس میں موجود ہے. یہ کہاں سے ملا بھائی ان کو؟ بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس قانون کو دنیا سے بنا کر گئے ہیں. ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ اسلام سے قانون سے چلتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن کے اندر, پونے قرآن کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو اور انسانیت کو حقوق کی بات بتائی ہے. حقوق کی بات دیکھیں, حقوق اللہ ایک چیز ہے, حقوق العباد ایک چیز ہے. بھئی حقوق اللہ کہتے نماز روزہ حج, یہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر 2% اللہ نے بیان فرمایا ہے, 25% بیان فرمایا, 70% اللہ نے انسانوں کے حقوق کو بیان فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی آدمی حکومت کے اندر اسلامی حکم نازل ہو جائے, بھئی اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت اگر نافذ ہو جائے تو دنیا کے اندر کبھی چوری ہوگی؟ بھئی اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, جو آدمی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو. بتاؤ کبھی آدمی چوری کرتا انہیں؟ بتاؤ بھئی. اگر کوئی آدمی زنا کرے, اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اگر شادی شدہ ہے تو ان سے سنسار کرو, زمین کھود کرو اس کو ڈالا جائے, پتھر سے مارو, تاکہ لوگوں کو اس بات کی عبرت ہو کبھی کسی غیر عورت پر ہاتھ نہیں ڈالنا انہیں. بتاؤ دنیا کے اندر زنا کرتا انہیں؟ اس ہفتے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی جو ہے میں سیاست دان کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں یہاں کوئی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں, سب جانتے ہیں اس بات کو. 3000 کے قریب لڑکیوں کی اس نے زندگی برباد کی, کری نہیں کی, سب جانتے ہیں اس بات کو. اگر خدا کی قسم یہاں اسلامی حکومت ہوتی تو اسے سنسار کرتے. بتاؤ اس طرح کبھی غلط عورت پر نظر ڈالتا کون سیاست دان؟ ڈالتا کیا بھائی؟ یہ اسی لیے ہوا کہ بھائی یہاں اسلامی طریقے پر سیاست نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا اگر تم اس طرح کرو گے تو کبھی کسی غلط عورت پر نظر نہیں ڈالی جائے گی. اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو تو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی زمین میں گاڑ کر پتھر مارو, تاکہ کبھی کسی شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات نہ رکھے. زنا چلتا ایسا نہیں چلے گا. اس ہفتے کی بات کہہ رہا ہوں میں, آندھرا کے اندر حیدرآباد کے اندر 25 بچیاں, مسلمان بچیاں برقع پہنی ہوئی ایک جو ہے ایک جگہ سے ایسے کھوٹے سے ملی ہیں جو مسلمان بچیاں 25 بچیاں ہیں برقع پہنی ہوئی. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بتا ان بچیوں کو حکم جو ہے ہمت ہوتی کہ بھی کسی غیر مرد کے ساتھ ناشتے جا کر. یہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر کوئی آدمی شادی شدہ نہیں ہے اگر اس نے زنا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کو 100 کوڑے مارے جائے. اور کوڑے بھی ایسے نہیں جیسے بیل کو مارا جاتے ہیں, ایسے کوڑے مارے جائے کہ بھئی ایک مار اگر لگا جائے تو اس کے جسم کے ساتھ چمڑا و گوشت نکلنا. پھر کبھی زندگی میں کسی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالنا. یہ کس کے لیے؟ جو شادی شدہ نہیں, جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کو اگر یہ چیز اگر قانون معلوم ہوتا تو آج ہمارا مسلمان ایک لڑکا جو ہے, میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, 10 20 لڑکیوں کے ساتھ ہمارا مسلمان غلط تعلق رکھا ہوا ہے.
اگر یہ حکومت اگر اس طرح ہوتی تو بتاؤ کوئی آدمی کسی عورت پر نظر ڈالتا؟ میں چند مثالیں میں بتا رہا ہوں میں مثالیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو اسلام کے اندر کیا کہ اگر کوئی آدمی شراب پی لے 100 کوڑے مارے جائیں اس کو کبھی زندگی کے اندر جو ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے نشہ آور نہ کرے، شراب نہ پیے. اسلامی حکومت ہے یہ. تو اس کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہوگی. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کی حکومت ہوگی تو بتاؤ اس طرح دنیا کے اندر گناہ ہوں گے؟ نہیں ہوگی. تو بات پوری معلوم یہ ہوئی کہ بھئی شریعت مطہرہ کے اندر سیاست کرنا یہ کوئی گناہ ہے؟ گناہ ہے کہ بھئی؟ کوئی گناہ نہیں. سیاست کرنا یہ عبادت ہے. ہم نے اس عبادت کو غلط طریقے پر انجام دیا جس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سیاستدانوں میں دیکھو جھوٹ، 15 لاکھ روپے دیتا ہوں اب تک 15 لاکھ نہیں دیا انہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ. مسلمان جو ہے گھسپیٹ بول رہا انہیں آج مسلمان لڑکیوں کو کیا بول رہا ہے کہ مسلمان اگر یہاں رہیں گے تو مسلمان اور جو ہے غیر مسلموں لڑکیوں کی جو ہے عزتیں لوٹی جائے گی. کبھی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی کی عزت لوٹا ہے؟ یہ کا دکا کوئی ہوگا، لیکن عمومی طور پر کبھی مسلمان غلط کام نہیں کرتا کبھی. بھئی اس طرح کی باتیں جو غلط باتیں ہو رہی یہ اسی لیے تو ہو رہی. یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کی غلط حرکتیں دیکھے تو آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری آپ کی ذمہ داری کیا؟ آخری 2 حدیثیں بتاتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نالائق لوگ حکومت پر بیٹھ جائے، جب بے وقوف لوگ حکومت پر بیٹھ جائے، چاہے انہیں مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے لیے حکومت یہی بات ہے. آج حکومت پر غیر مسلمان بھی بیٹھ کر بھی کتنے کروڑوں روپے کھانا نہیں کھانا. میرے پاس خود اس کی لسٹ موجود ہے، خود لسٹ میرے پاس موجود ہے. کروڑوں روپے کئی ہمارے مسلمان MLA کونسلر بن کر کئی مسلمانوں کے جو کروڑوں روپے کھائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نالائق حکومت پر بیٹھ جائے، جو کہے کہ وہ کریں، وہ کہتا کہ بھئی میں جو کہتا ہوں وہ تمہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو کہتا ہے تمہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا حکم کرتا ہو، وہ کام کرے جس کا وہ حکم نہیں کرے، نہیں اگر وہ نہ اگر جو حکم کرتا ہے اگر تم اس کے خلاف کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جو کوئی خلاف اس کے خلاف ہاتھ چلائے یا زبان اس کے سامنے کھول کر بولے کہ بھئی تو ظلم کر رہا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ سے مقابلہ کا مطلب بھئی حکومتی سطح پر کوئی بھی کام کرنا ہو، زبان سے اس کے خلاف بولنا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس کا ایمان تر و تازہ وہ مکمل ایمان والا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حکومت پر بیٹھ کر غلط کام کرتا ہو، اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف بات کرتا ہو، اس کے غلط وہ غلط کہتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کامل ایمان والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر آدمی کامل ایمان بننے والا چاہتا نہیں چاہتا. تو آدمی غلط کرتا تو غلط بولو بھائی، کیوں اس آدمی کو آپ معاف کر دیتے ہو؟ اور دوسری چیز نسائی شریف کی ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ حکمرانی کریں گے، کچھ لوگ حکومت کریں گے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی جھوٹ میں تائید کرنے والے، ان کی جھوٹ میں تائید کرنے والے، ان کی بات پر ہاں میں ہاں کرنے والے. کئی ہمارے مسلمان موجودہ حکومت میں نام لینے سے کوئی جو ہے ڈرتا نہیں ہوں، BJP جو حکومت اس زمانے کی جو ظالم حکومت ہے، کئی ہمارے مسلمان اس کے ساتھ میں کھڑے نہیں کھڑے، اس کی تائید میں کرتے. برقع پہنی ہوئی ہمارے مسلمان اس ظالم کی تائید کر رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تائید کرنے والے اور اس کے جو ہے ان ظالم حکومت کی مدد کرنے والے، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں اور میری امت میں سے نہیں ہے وہ لوگ. وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ. اور اسی طرح نسائی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد ان قریب تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے، ایسے لوگ تم پر جو حکمرانی کریں گے. آگے فرمایا جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ آج موجودہ حکومت کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہے کہ نہیں ہے؟ GST جو ٹیکس لگا رہا تمہاری روزی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں.
अन करीब एक ऐसी हुकूमत आने वाली है, ऐसी हुकूमतें तुम पर नाफिज होगी, तुम्हारी रोजी उसके हाथ में होगी, वो तुम्हें जैसा चाहेगा वैसा तुम्हें रोजी देगा। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे। ये मौजूदा हुकूमत के बारे में हदीस है। ये तुम्हारी रोजी उसके हाथ में होगी, वो जो भी कहेगा वो झूठ कहेगा। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया काम करेंगे तो बुरे काम करेंगे। बात समझ में आ रही? कोई इस हुकूमत की कोई एक मुझे चीज बताओ जिसने उसने सही जो है हुकूमत की हो। सारी 10 साल में लोगों के माल को उसने लूटा है, और इसकी तायद करने वाले कई हमारे मुसलमान इसमें मौजूद हैं। 2-2 हज़ार में वोट बेचे हैं। मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 24 के इलेक्शन जो 15 दिन पहले हुआ है। 2-2, 3-3 हज़ार में हमारे मुसलमान इनके वोटों को बेचे हैं। मैं कई मरतबा बयान में कर चुका हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वोट बेचने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार, सूद खाने वाले और रिश्वत लेने वाले हैं लोग। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो झूठ बोलेंगे, काम करेंगे तो बुरे काम करेंगे। आगे फरमाया और तुम उसे उस वक्त तक राजी नहीं करोगे जब तक तुम उसके बुरे कामों की तारीफ और उनकी झूठ की तायद नहीं करोगे। नुक्ते की बात समझ में आ गई? जब तुम उसकी तारीफ करोगे, उसकी झूठ बात की तायद करोगे, वो तुम पे खुश होगा, कहेगा मेरी पार्टी वाला उन्हें कितने भी गलत काम करेंगे, इन्हें मेरी पार्टी में आ गया तो उन्हें सारे गुनाह माफ। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरी बात नहीं भाई, अल्लाह के रसूल की हदीस है। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम उनके सामने हक बात पेश करो, डरना नहीं है, उनके सामने हक बात रखो। और आगे फरमाया जब तक वो उस ऐसे हुक्म, जब तक तुम उससे गवाह रहोगे, मतलब कि उसके सामने खुल कर बोलोगे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर वो तजावुज़ करे तो उस तजावुज़ के नतीजे में, यानी कि अगर आप हक बात बोलने की वजह से अगर आपको शहीद भी कर दिया जाए, आपको मार दिया जाए, मेरे साथ हुआ ये चीज़, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, एक मरतबा में खुलकर बोला तो कई लोगों ने कहा कि हज़रत हम आपको जान से मार डालते हैं। ये बात अल्लाह के रसूल की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम हक बात कहने की वजह से तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शहीद है। कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शहीद है। आज खुदा बेजारी और जुल्म की जो है आज दास्तान चली हुई है। बात समझ में आ रही? तो मेरे भाइयों डरने की बात नहीं, सियासत ये इस्लाम का हक है। ये मिंबर रसूल पर सियासत की बात करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई आदमी ये कहता हो मिंबर रसूल पर बैठकर सियासत की बात करना गुनाह है, तो हम उसे कहते हैं तू सबसे बड़ा गुनाह, तू सबसे बड़ा गुनहगार है। हदीस का इनकार करने वाला, कुरान को इनकार करने वाला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हुक्म को तोड़ने वाला तू है। तो सियासत की बात करना कोई गुनाह की बात, सियासत में हिस्सा लेना ये मुसलमान का हक होता है। अगर कोई आदमी अच्छा आदमी हो तो हम उसकी तायद करें, हम उसके साथ खड़े हो। बात समझ में आ रही? और जो आदमी अच्छा होता है, अच्छा काम करेगा, तो हम उसके साथ खड़े होने की वजह से जितना वो नेक काम करे हमें उसका सवाब मिलेगा। दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।